السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ غزہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی اور ملکی اور غیر ملکی شخصیات کا اظہار تشویش، اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ایک بار پھر شدید بمباری اور پورے غزہ میں انٹرنیٹ کی سروس معطل ہونے کے بعد ملکی سمیت غیر ملکی شخصیات شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کے بعد اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ غزہ کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ فون لائنز، انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہے۔ غزہ میں پہلے ہی مواصلات، توانائی، خوراک، پانی اور ادویات کی شدید کمی ہے۔ اسی دوران الجزیرہ کے صحافی نے خان یونس سے سیٹلائٹ کے ذریعے رپورٹنگ جاری رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ کے شہری تنہا ہیں، شدید بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم حمزہ یوسف نے ایکس پر لکھا کہ غزہ شدید بمباری کی زد میں ہے، ٹیلی کمیونیکیشن منقطع کر دی گئی ہے، میرا اپنے خاندان سے رابطہ نہیں ہو رہا، تقریباً 3 ہفتوں سے اس جنگی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ وہ رات کو زندہ رہیں اور کتنے بچوں کو مرنا ہے۔ اور دوسری جانب اداکارہ عثمان خالد بٹ نے بھی غزہ میں انٹرنیٹ اور سولر سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سماجی رہنما اور لکھاری فاطمہ بھٹو نے سوال پوچھا ہے، کیا نیو یارک ٹائمز اور BBC جیسے بڑے خبر رساں ادارے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے تیار ہیں؟ الشفا ہسپتال پر بمباری کی صورت میں اسرائیل ذمہ دار تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اسرائیل نے بغیر کسی مداخلت کے غزہ میں حملہ کرنے کے لیے مواصلاتی رابطے بند کیے ہیں؟ اور کیا وائٹ ہاؤس کہے گا کہ بلیک آؤٹ کے دوران کوئی فلسطینی مارا نہیں گیا؟ اداکارہ اشنا شاہ نے لکھا ہے کہ غزہ سے تمام رابطے منقطع ہو گئے ہیں اور اسرائیل کی زمینی فوج حملے کر رہی ہے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی نسل کشی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس کی صحیح کوریج نہیں کر رہا۔ فلسطینیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے، ہم کس طرح آرام سے سو سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو سکتے ہیں، اور یہ معلوم ہوئے بھی کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ایک رات قیامت جیسی ہے۔ اور اداکارہ اور ماڈل نیمل خاور نے بھی انسٹاگرام پر لکھا کہ فلسطین کے لوگوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اور بھارت کی سابق ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ غزہ کے بچے ملبے تلے دب کر مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جس پر ثانیہ مرزا نے لکھا کہ یا اللہ رحم فرما۔ اور دوسری جانب اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے جس میں UN اہلکاروں سمیت 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا ہے، مزید 300 شہداء سمیت مجموعی تعداد 7,500 سے تجاوز کر چکی ہے، 21,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 15 اہلکار صرف ایک ہی روز میں مارے جا چکے ہیں۔ اور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے باعث ہر طرف دھواں اور ہر سو دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ محصور شمالی علاقے بیت اللہ بیت الحنون اور غزہ شہر کے شمالی مغربی اور وسطی علاقے سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں۔ اور غزہ کے شہر جنوب میں واقع الشاقی کیمپ میں ایک رہائشی ٹاور کو زمین بوس کیا گیا جس میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں 2 گھروں پر بھی حملے کیے گئے جن میں 16 افراد شہید اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدل چکی ہوگی۔ فلسطینیوں کو پھر کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کو پورا شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی جانب منتقل ہو جائیں۔ اور غزہ میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ لائنز مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں جن کے سبب لوگوں کا آپس میں رابطہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایسے میں خدشہ ہے کہ آج شب کی گئی فلسطینیوں کی نسل کشی دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسری جانب غزہ کی مسجد سے اعلان نے دل دہلا دیے۔ مسجد میں اعلان ہوا کہ اے اللہ یہاں کوئی نہیں بچا، بس تو ہی ہے۔ اور اسرائیل نے گزشتہ شب غزہ پر اب تک سب سے بدترین حملہ کیا۔ اور ایسے میں غزہ کی مسجد کے اسپیکر سے گونجتی آواز نے درد دل رکھنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ شب اسرائیل نے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں مواصلاتی نظام بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اب غزہ کو دنیا بھر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس اسرائیل حملے کو اب تک بدترین حملہ قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ شب غزہ پر ایک طرف موت کا سناٹا ہے اور دوسری طرف مسجد کے اسپیکر سے گونجتی یہ آواز سے درد دل رکھنے والے دہل کر رہ گئے ہیں۔ اور مسجد کے اسپیکر سے اعلان کیا گیا کہ اے اللہ یہاں کوئی نہیں بچا، بس تو ہے۔ اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کے بعد غزہ کی مسجد سے مسلمانوں کے نام پیغام دیا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم اللہ کی قدرت کو ان پر غالب سمجھتے ہیں۔ مسجد سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں مواصلاتی رابطے منقطع کیے جا چکے ہیں۔ غزہ کے مکین اہل اسلام کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ ہماری اپیل ہے کہ
مظلوموں کی فتح کے لیے خدا سے دعا کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مظلوم فلسطینیوں کی غائبانہ مدد فرمائے، انہیں نصرت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے سامنے اچھی ایسی نیوز اپڈیٹ لاتے رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔